بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ میں دوزخیوں کے بدن بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے جس سے ان کے عذاب میں بھی اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ ایک دوزخی کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہوگا، اور اس کی کھال کی موٹائی 70 گز کی ہوگی، اور اس کے دانت احد پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے درخت کے بارے میں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر زقوم جو جہنم کا درخت ہے انتہائی کڑوا ہے، اس کا ایک بھی قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے تمام دنیا والوں کا جینا مشکل ہو جائے، تو اب بتاؤ اس جہنمی کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درخت کے بارے میں بھی فرمایا کہ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے اللہ تعالیٰ اسے پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ ایک بہت ہی اہم بات آپ پہ واضح کر دوں، آج ہر دوسرا انسان موت کی خواہش کرتا ہے، آزمائشوں سے تنگ آ کر، پریشانیوں سے گھبرا کر، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، کوئی شخص تکلیف یا مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، اس لیے کہ اگر نیک ہوگا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اگر برا ہوگا تو ممکن ہے اسے توبہ کی توفیق مل جائے۔ لہٰذا زندگی جب اجیرن ہو جائے تو یہ دعا مانگے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو موت عطا فرما دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا بڑا سخی ہے، وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھائے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرط یہ کہ وہ عجلت کا مظاہرہ نہ کرے۔ یہاں عجلت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی مگر میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات صحیح مسلم سے لے کر آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا، تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا، میں لوگوں سے خرید و فروخت کیا کرتا تھا، جب کسی کا مجھ پر قرض ہوتا تو میں مالدار کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کو قرض معاف کر دیا کرتا تھا، اس پر اس شخص کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامات کے بارے میں بھی بہت کچھ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر شے کی ایک علامت ہوتی ہے، ایمان کی علامت نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک وہ دوسرے شخص سے اللہ کی محبت کے لیے محبت نہ کرے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کو حرام کر دیا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ہمیں روشن ہدایت ملتی ہیں، اسی طرح ان کی پوری زندگی ہمارے لیے اور ہماری زندگی کے مسائل آزمائشوں کے لیے ایک روشن شمع ہے۔ اے اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بے شک تو ذرہ نواز ہے۔ اے پروردگار اپنی رحمتوں کے صدقے ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے، آمین آمین ثم آمین۔